اور کچھ لوگ ایک اور کہتے ہیں، ہمارے ہاں جو بدعتیں رواج پائی ہوئی ان میں سے ایک ہے عرس، فلاں خواجہ کا عرس، فلاں بابا کا عرس، فلاں مزار کا عرس ہوتے رہتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں، کسی نہ کسی بابا، کسی فقیر، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی نیک شخصیت کے نام پہ عرس ہوتے ہیں۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے بھئی کیا ہوگا، لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کو کھانا مل جائے گا، بابا کے عرس کے نام پہ کچھ دیگ پکے گی، کچھ غریبوں کو کھانا مل جائے گا۔ کیا غریبوں کو کھانا کھلانا کچھ غلط ہے؟ نہیں، غریب کو کھانا کھلانا غلط نہیں ہے، لیکن جو وقت، جو مناسبت، جو طریقہ تم نے اپنی طرف سے منتخب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہے۔ سنیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھو، بدعت ہمیشہ نقصان والی ہی ہو یہ ضروری نہیں، لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی اس میں نظر آ سکتے ہیں، لیکن بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان فائدوں کے ساتھ، ان فائدوں کے بغیر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں یہود و نصارہ کی بھی عیدیں ہوتی، عیسائیوں کی عیدیں ہوتی، یہودیوں کی عیدیں ہوتی، ان کی عیدوں میں بھی غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بہت سارے دنیاوی فائدے ان کی عیدوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کی عید صحیح ہو جائے گی، ان کی مناسبت صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ کے نبی کا دین آ جانے کے بعد وہ سب باطل ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ تو بالکل یہی بات کہا کہ بدعتوں میں اگر کسی کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ محض اس فائدے کے نام پر بھی آپ بدعتوں میں نہیں جا سکتے۔ ہمارے پاس ایک رواج ہے، میلاد کا جلوس نکلتا ہے، جو میلاد کو عبادت سمجھ کر جاتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور میلاد میں اپنی طاقت دکھانے جانے والے بہت سارے۔ یہ طاقت دکھاتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں؟ کس کو دکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں میلاد بدعت ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے ایسے ہیں میلاد کا جلوس بدعت ہے مانتے ہیں، لیکن جاتے کس نے؟ میرا دوست ہے، دوستی نبھانے کے لیے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے ایسے ہیں میلاد کے جلوس میں نکلتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اس میں جو ہے سب جمع ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے۔ آپ یقین کرو یہ میرے جملے نہیں ہیں، صرف یہ وہ فیڈ بیک ہے جو ہمیں ملتا ہے، جب معلوم کرتے ہیں، جب مانتے ہو کہ غلط ہے پھر کیوں جاتے ہو، یہی سب باتیں آتی ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ کے بندو، بدعتوں کو معمولی مت سمجھو، بدعتوں کو معمولی مت سمجھو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ بدعتی آدمی کے اندر دنیا کی اور آخرت کی دونوں طرح کی تباہی اور بربادی لانے کا سبب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بات آج آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے سماج میں رواج پائی ہوئی بدعتوں کو پہچانو، ان بدعتوں سے اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ، پھر اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاؤ، اپنے مسلمان خواتین کو سمجھاؤ، بتاؤ، لوگوں کو آگاہ کرو کہ بدعت کیا ہے، اور یہ بتاؤ کہ دین کے نام پہ بے دینی کرنے کا نام بدعت ہے، ثواب کے کام کے نام پہ عذاب کمانا بدعت ہے، اور لوگوں کو بتاؤ نبی کی محبت کے نام پر نبی کے طریقے سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرنا بدعت ہے۔ لوگوں کو جا کے سمجھاؤ کہ جسے تم ثواب کا، نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہو اور وہ دین میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں سکھایا، نبی نے نہیں سکھلایا، تو پھر یہ بدعت ہے۔ لوگوں کو بتاؤ، خود بھی بچنے کی کوشش کرو اور دنیا والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ میں آج اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو، آپ سبھی بھائیوں کو، سبھی بہنوں کو سنت اور بدعت کا فرق سمجھنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ سنتوں پہ چلنے والا بنائے، بدعتوں سے خود بچ کر دنیا کو بھی آگاہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ بدعتوں سے ہماری دین کو، ایمان کو، ہمارے معاشرے کو، سماج کو پاک کرے، اور جتنی بدعتیں ہمارے سماج میں رواج پائی ہوئی ہیں ان تمام سے معاشرے کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔